السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے عمل سے سنورتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔
کون سے بندے کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ جب بھی اللہ پاک دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرما دے تو اس موقع کی قدر کر لینی چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور دین کی بات کو بہت زیادہ دھیان اور توجہ سے سننا چاہیے۔ دھیان اور توجہ سے سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم دین کی بات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، طلب سے سنتے ہیں، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک عمل کی بھی ضرور توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اللہ فرماتے پہلی بات تو بیان فرمائی دین کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو بہت دھیان اور توجہ سے سننا، پھر اس پر اچھا عمل کرنا۔ کیا مطلب؟ اپنی مرضی کا عمل نہیں بلکہ پیدا کرنے والا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی عمل ہونا چاہیے۔ تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کسی بھی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ اسے موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے دنیا میں کوئی انسان نہ ہمیشہ ہمیش رہا ہے نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بلکہ یوں سمجھو دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیش سے ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی کو اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کل
कुल्लु मन अलैहा फानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह हमेशा हमेशा रहेंगे, वरना दुनिया में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को शरीयत की ज़ुबान में क़यामत का दिन कहते हैं। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए कि एक न एक दिन क़यामत कायम होने वाली है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। दुनिया हमेशा हमेशा की नहीं है, बल्कि एक न एक दिन ये पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी। ये हम सब का अक़ीदा होना चाहिए। और क़यामत के दिन का मंज़र अल्लाह पाक ने कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान फरमाया है। एक मकाम पर अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं होगा, उस वक्त बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लें, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि हमने अपनी आँखों से कई जनाज़े देखे हैं, अपने कानों से कईयों के इंतकाल की ख़बर सुनी है। बस अल्लाह पाक से दिल से दुआ फरमा लेना चाहिए, अल्लाह पाक से दिल से दुआएं मांग लेना चाहिए। जितने लोग दुनिया से रुखसत हुए हैं अल्लाह पाक तमाम की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब फरमाए। कोई दिन हम पर ऐसा नहीं गुजरता कि हमने मोबाइल में किसी न किसी के इंतकाल की खबर न सुनी हो। हर एक के इंतकाल की खबर हमें सुनाई जाती है, और जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आवे तो उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए आज उसकी मौत की खबर मुझे सुनाई जा रही है। वो दिन दूर नहीं है कि मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी। मेरी भी एक न एक दिन मौत आने वाली है, और हम दुनिया से जाने वाले को बेचारा समझते हैं। बेचारा वो नहीं है, उस पर तो सब कुछ गुजर चुकी है, बेचारे तो हम हैं। और दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, ओ दुनिया में बसने वाले लोगों मेरी ज़िंदगी को देख लो। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता था या तुम्हारे साथ रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाल दिए, मुझे कफन पहना दिया, कफन पहनाने के बाद मुझे जनाजे में सुला दिया, सुलाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया, घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाल दिया, महल्ले से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना, अपने इस हाल से बेखबर मत हो जाना, बल्कि हमेशा ये सोचते रहना कि आज उसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी है। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता है, हालांकि हमने कईयों के जनाजे को देखा, कईयों की मौतों की खबर सुनी, उसके बावजूद हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं, दिलों में नफरतें हैं तो वो हमेशा हमेशा की नफरतें भरी हुई है, दिलों में दुश्मनियां हैं तो वो दुश्मनियां हमेशा हमेशा की भरी हुई है। तो आखिर हम कब अपने दिल को पाक और साफ करेंगे, और कब ये सोचेंगे कि एक न एक दिन मुझे भी मरना है, एक न एक दिन मुझे भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आया तो आखिरत में कौन काम आ सकता है। हाँ, अगर कोई काम आ जाए तो वो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी है। मुझे मुख्तसर बतलाना ये क़यामत आएगी, और ये बात भी फाइनल है कि आनी है आनी है आनी है, लेकिन कब आनी है वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। और जो चीज़ अल्लाह पाक न बतावे तो कोई मालूम कर सकता भी नहीं है। बस इतनी बात बयान फरमाई कि क़यामत आएगी, लेकिन कब आएगी वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।
آج لوگ دنیا میں دعوے بھی کرتے ہیں فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں امام مہدی آ جائیں گے، فلاں سال میں دجال آ جائے گا۔ امام مہدی کا آنا بھی یقینی ہے، دجال کا آنا بھی یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی یقینی ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، یعنی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کے نظام کو اللہ پاک اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور جب اللہ کی زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے اور قیامت قائم فرما دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، کہو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ایمان والوں کو قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایمان والوں کو قیامت سے ٹکرانا نہیں پڑے گا، بلکہ ایمان والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بس اللہ پاک ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اور یہاں پر سننے والے میں اپنے احباب سے بھی کہوں گا، دیکھو یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چونکہ ختم ہونے کو ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مہینے میں آنا بھی ہے، یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تشریف لائے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مہینے میں دنیا سے جانا بھی ہے، یعنی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارکہ میں اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ ہم مدینے میں جاتے ہیں، ہمارے نبی کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں۔ اگر کوئی یوں پوچھے کہ تاریخ کا سب سے زیادہ خوبصورت دن کون سا تھا، تاریخ کا سب سے زیادہ اچھا دن کون سا تھا، ہسٹری کا سب سے زیادہ بیسٹ دن کون سا تھا، تو وہ دن جس دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یوں پوچھے، دیکھو دنیا میں حادثے بہت ہوتے ہیں، دنیا میں صدمے والی خبریں بہت سننے ملتی ہیں، بہت سی مرتبہ بیوی کو شوہر کی جدائی پر بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، بیٹوں کو باپ کی جدائی پر بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، کئیوں کو اپنے رشتہ داروں کی موت کبھی کبھی بہت زیادہ رلاتی ہے۔ ماں بہنیں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ اگر کوئی یوں پوچھے کہ تاریخ کا سب سے زیادہ کوئی صدمے والا دن، تاریخ کا سب سے بڑا اگر کوئی حادثہ شمار ہوتا ہے، تو وہ دن جس دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ اس دنیا فانی کو آپ الوداع کہہ کر گئے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کا دین سمجھا دے، جنت والا راستہ بتلا دے، جہنم والے راستے سے ہٹا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری مبارک زندگی نرالی ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے کون سے پہلو کو ماں بہنیں میں آپ کو سناؤں؟ آپ کی تو ساری زندگی نرالی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے حالات پر، یعنی آپ جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے کے پہلے کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان زبردست ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے کیسی محبت سمجھائی، امت کو کیسا پیار سے رہنے کو کہا۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن تھے وہ ایک دوست بن گئے، وہ ایک دوسروں کے خیرخواہ بن گئے۔ بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، حضور کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے پیدا ہوتی تھی زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے بیٹیوں کی شان بیان فرمائی، ہمارے نبی نے وہ محبت والا پیغام دیا اور ہمارے نبی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ کی ولادت باسعادت پر، یعنی آپ کے جنم دن پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کے بچپنے پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی جوانی پر نظر ڈالے تو حضور کی ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔
25 साल की उम्र में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई। आपकी शादी पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। 40 साल की उम्र में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना नबी बनाया और अल्लाह पाक ने ये काम सुपुर्द किया, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की बंदियों को दीन सिखाए, जन्नत वाले रास्ते से बाखबर फरमा दे, जहन्नम वाले रास्ते से हटाने की कोशिश करे। और हमारे नबी ये जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाते रहे। आपकी मक्की 13 साल ज़िंदगी पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। आपके ताइफ के वाक़े को सुने तो एक निराली शान मालूम होती है। आपके मेराज के वाक़े को, यानी वो वाक़या जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मेहमान बने हैं, हुजूर के मेराज के वाक़े को सुने तो एक निराली शान मालूम होती है। फिर अल्लाह की तरफ से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा जाना, जिसको कहते हैं हिजरत का सफ़र। माँ बहने, इस वक्त मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अपने भाइयों से भी दरख्वास्त करूँगा, रबीउल अव्वल का बहुत प्यारा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे, मुबारक ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। पढ़ने की आदत डालो। गुजराती ज़ुबान में भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। रोज़ाना 7 मिनट 10 मिनट हुजूर की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ते रहो, दिल हल्का होगा, दिलों में चैन सुकून मिलेगा। और हमारे नबी की ज़िंदगी ऐसी प्यारी ज़िंदगी है, थोड़ा पढ़ेंगे आगे और पढ़ने को दिल चाहेगा। अरे मेरे नबी का बचपना ऐसा प्यारा था, मेरे नबी की जवानी ऐसी प्यारी थी, मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी कैसी ज़बरदस्त और कैसी पाकीदा गुजारी है, मेरे नबी की ज़िंदगी में कैसे कैसे दुख आए हैं, मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई हैं, मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए कैसा कैसा बर्दाश्त करके गए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सफ़र पर नज़र डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। आपकी 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। फिर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, अल्लाह को प्यारे होते हैं। उस मंज़र पर भी नज़र डाली जाए तो एक निराली शान मालूम होती है। फिर मैं आपसे कहूँगा माँ बहनें, दुनिया में न कोई इंसान हमेशा हमेश रहा है, न कोई हमेशा हमेश रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यही पैगाम देते हैं। कुरान करीम में क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले मर्दों, ओ ईमान वाली औरतों, इत्तकुल्लाह, हमेशा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से डरते रहो। अरे दुनिया वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आदमी अल्लाह से डरता है उसे दुनिया वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी की बुराई करते हुए अल्लाह से डर जाओ, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए अल्लाह से डर जाओ, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए अल्लाह से डर जाओ, नमाजों को छोड़ते हुए अल्लाह से डर जाओ, नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हुए अल्लाह से डर जाओ, किसी के बारे में बुरी बात कहते हुए अल्लाह से डर जाओ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरोगे, दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से डरोगे, पूरी दुनिया तुमसे डरेगी। और अगर तुम अल्लाह से नहीं डरोगे, अल्लाह पाक ईमान वालों से कह रहे हैं, अगर ये ईमान वाले बंदो, ईमान वाली बंदियों, अगर तुम अल्लाह से नहीं डरोगे तो फिर पूरी दुनिया से डरना पड़ेगा। और आगे अल्लाह कुरान करीम में क्या ज़बरदस्त पैगाम देते हैं। अरे हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे कैसी मोहब्बत करता है। अरे माँ को अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत होती है, उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह। लोग कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। अरे ये बात नहीं, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान नहीं, बल्कि 70 करोड़ माएँ हैं। बल्कि जितनी माएँ आज तक पैदा हो चुकी है और क़यामत तक जितनी माएँ पैदा होने वाली हैं, उन माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे है। अपने बंदों से भी मोहब्बत करता है, अपनी बंदियों से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या समझाया, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। दुनिया में तुम कभी सफ़र करते हो, तुम्हें सफ़र की ज़रूरत होती है तो तुम सफ़र की फुल तैयारी के साथ सफ़र करते हो कि सफ़र में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी किस्म के दुख का सामना ना करना पड़े, इसलिए तुम्हारी तैयारियां फुल होती हैं। अल्लाह फरमाती है दुनिया की ज़िंदगी भी एक सफ़र तुम कर रहे हो और दुनिया से तुम्हें आखिरत का सफ़र करना है। तो ईमान वाले बंदों से फरमाया, ईमान वाली बंदियों से फरमाया
فرمایا او میرے ایمان والے بندو، او میری ایمان والی بندیوں، بتاؤ تم نے آخرت کے سفر کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ آگے اللہ آخرت کے سفر کی تیاری ہمیں بتلاتے ہیں، واتقوا اللہ، آخرت کے سفر کی تیاری یہ ہے کہ تم اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اگر قیامت تک کی زندگی کا حق کسی کو تھا کہ قیامت تک اگر کوئی آدمی زندہ رہتا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا، چونکہ آپ کی تو زندگی کیسی پیاری اور کیسی مبارک تھی۔ پھر بھی ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں کیا بات بیان فرمائی، او لوگوں سن لو، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، صحابہ کرام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف جنہیں ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام، جب میں پانی پینے کے لیے برتن کو اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ برتن میرے منہ کے قریب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ یعنی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کی پوری زندگی مبارک ہیں، پوری زندگی پاکیزہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دیتے ہیں ایک سیکنڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے دل میں کئی پلاننگیں رکھی ہوگی، 2025 کے اینڈ میں یہ کرنا ہے، 2026 کے شروع میں یہ کریں گے، 2027 میں یہ کریں گے، حالانکہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور تیاریاں تو ہم نے کئی سالوں کی اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ آنے کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی ترتیب فکس نہیں ہے، اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں۔ اسی لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، دشمنیوں بری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، دلوں میں دشمنیاں رکھتے ہوئے سنبھل جا، حسد جلن دلوں میں پالتے ہوئے سنبھل جا، ارے کسی کا حق مارتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے حرام کماتے نمازوں کو چھوڑتے فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی زندگی کا چین سکون ختم کرتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ جس اولاد کی محبت میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، جس دنیا کی محبت میں ہم نے نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کی، جس دنیا کی محبت میں ہم نے حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہ کی، جس دنیا کی محبت میں ہم نے آپس میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزاری ہے، جس دنیا کی محبت میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے دشمنی رکھی ہوئی ہے، تو سال ہا سال گزر گئے ہیں، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی سے دشمنی رکھی ہوئی ہے تو دشمنی سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن ختم کرنے کو تیار نہیں۔ ایک بہن نے دوسرے بہن سے دشمنی رکھی ہوئی ہے، اگرچہ اسلامی بہن ہو یا اپنی حقیقی بہن ہو، ارے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے
جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا سے جاتے ہوئے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی ہے، صرف کفن کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے، اور وہ بھی یقینی نہیں۔ موت کا آنا تو یقینی ہے، کفن کے ملنے میں تو شک ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے آخرت کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہی ربیع الاول کے مہینے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ ماں بہنیں، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں گئے، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کو جمع کیا۔ بہت بڑی صحابہ کرام کی جماعت، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، 1,24,000 کا مجمع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں کچھ ضروری باتیں کہی، مختصر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ او میرے صحابہ کرام، ہو سکتا ہے آئندہ تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکتا ہے میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، یا تم میں سے کوئی اللہ کے پاس چلا جاوے، اس لیے کہ جانا ہر کسی کو ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ اس میں خاص طور پر 2 باتیں ہائی لائٹ ہمارے نبی نے فرمائی۔ ایک تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، وما ملکت ایمانکم، کمزوروں کو ڈرانا مت، کمزوروں کو دھمکانا مت۔ یہ تمہارے جو ماتحت ہے، تمہارے ہاتھ نیچے ہیں، اگرچہ وہ کمزور ہیں لیکن پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے، وہ تو بہت طاقت والا ہے۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ المنورہ واپسی ہو رہی ہے، آپ مدینہ واپس ہو رہے ہیں، تو راستے میں آپ کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی، آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شدت کا بخار کہ اس بخار میں آپ کبھی بے ہوش ہوتے تھے، آپ کبھی ہوش میں آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی ہوش میں آتے۔ جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیویاں تھیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام بیویوں سے اجازت مانگی کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اپنی بیماری کے دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اماں عائشہ وہ شان والی عورت ہے، وہ مقام والی عورت ہیں، وہ مرتبے والی عورت ہیں جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر ساتھ دیا جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے نبی نے امت کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمارے نبی نے امت کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام گزر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں بھی ہمارے کسی رشتہ دار کے انتقال پر بڑا صدمہ ہوتا ہے، خاص طور پر اولاد کو، گھر میں رہنے والی بیوی کو۔ وہ کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ بھلایا نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بڑی محبت کرنے والے، بلکہ صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تمام چیزوں سے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ وہ صحابہ کرام پر کیسا صدمہ گزرا ہوگا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ارے ماں بہنیں، میں تمہیں صحابہ کرام کی بات کیا کروں، ارے وہ عورتیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، آپ نے سنا ہوگا احد کے میدان میں ایک عورت ہے، وہ جا رہی ہے، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا۔ آگے بڑھی، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا۔ وہ عورت آگے
आगे बढ़ती। किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरा शोहर शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? मेरे नबी को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा। वो औरत आगे बढ़ती। जब दूर से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नजर आता, वो औरत दूर से कहती, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललो। ए नबी, एक मर्तबा आपके चेहरे मुबारक को देखा है, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ, अपने बेटे के शहीद होने को भूल चुकी हूँ, अपने भाई के शहीद होने को भूल चुकी हूँ, अपने शोहर के शहीद होने को भूल चुकी हूँ। अरे माँ बहने, उस औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी? उस औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी? एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई, हुजूर के सामने आकर अपने मासूम बच्चे को अपने सीने से लगा कर आई है और हमारे नबी से फरमाया, अल्लाह के नबी, आपने तबुक में जाने के लिए ऐलान किया, आपने लोगों से माल मांगा। अल्लाह के नबी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास माल नहीं है, मैं अपने मासूम बच्चे को आपके पास लेकर आई हूँ। मेरे घर में कोई मर्द नहीं है कि मैं मर्द को पेश कर सकूँ, मैं अपने मासूम बच्चे को आपके पास लेकर आई हूँ। ए मेरे नबी, ये मासूम बच्चे को कबूल फरमा लो। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, मेरी बहन, मैं इस मासूम बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूँगा? ये तो ना घोड़े पर बैठेगा, ना ऊँट पर बैठेगा, ना दौड़ेगा, ना चलेगा, ना ये मेरा साथ देगा। अरे माँ बहने, वो अल्लाह की नेक बंदी क्या कहती हैं, मेरे नबी, इतना तो मैं भी जानती हूँ, ये मेरा छोटा बच्चा आपके साथ दौड़ेगा भी नहीं, आपके साथ चलेगा भी नहीं, ये ऊँट पर भी नहीं बैठ सकता, ये घोड़े पर भी नहीं बैठ सकता। लेकिन मेरे नबी, कल दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए तो मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो बर्दाश्त, लेकिन आपको तीर लगे, आपको तकलीफ पहुंचे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो जिनके दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत होगी, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे होंगे और वो खबर फैली होगी, तो उनके दिल पर क्या सदमा पहुंचा होगा, उनके दिल पर क्या रंज हुआ होगा। अब मैं हमारे नबी की मोहब्बत आपको बतलाऊँ। आखिरी अय्याम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर पर गुजर रहे हैं और बेटी फातिमा, हर बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, हर बेटी को अपने बाप से मोहब्बत होती है। लड़के भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन लड़कियों के दिल में अल्लाह पाक ने मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही रखी होती है। बाप को भी बेटी से मोहब्बत होती है, बेटी को भी बाप से मोहब्बत होती है। बेटी फातिमा, जिसने हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखों में साथ दिया है, अपनी अब्बा की ये कैफियत को देखकर बर्दाश्त न कर सकी, दिल बेचैन, दिल बेकरार, बार बार कह रही थी, हाय मेरे अब्बा को क्या हो गया, हाय मेरे अब्बा को क्या हो गया, हाय मेरे अब्बा को क्या हो गया। हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा सब्र कर लो, बेटी फातिमा सब्र कर लो, ये तुम्हारे अब्बा की आखिरी तकलीफ़ है, आज के बाद तुम्हारे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन मैं मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ, हमारे नबी की बीमारी के अय्याम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर पर गुजर रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, मैंने पानी पेश किया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी में हाथ डाल के अपने मुंह पर छींटे मारते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मौत बहुत घबराहट वाली चीज़ है, मौत बहुत सख्त चीज़ है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने वाले थे, आखिरी वक्त में आपने मिसवाक फरमाया। अम्मा आयशा ने खुद अपने होठों में, अपने दांतों में वो चबा कर दिया और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का वो चबाया हुआ मिसवाक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि आयशा ये मिसवाक धो कर दे, उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में आखिरी अगर कोई चीज़ गई है तो वो अम्मा आयशा का थूक मुबारक गया है। और हमारे नबी उम्मत को ये पैगाम देकर गए हैं, औरतों के मामले में उम्मत को हुकूक समझाए हैं, लेकिन दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? मुझे घर में आने की इजाज़त है। अब हमारे अब्बा बेचैन हो, बेकरार हो और ऐसे मौके पर कोई इजाज़त मांगे तो जाहिर बात है गुस्सा भी आता है। फातिमा को गुस्सा आ गया, हुजूर की ये तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। फरमाया कि ऐसा देहाती कौन है, ऐसा गांव का रहने वाला कौन है? अरे मेरे अब्बा की तकलीफ़, मेरे अब्बा तकलीफ़ में है, मेरे अब्बा बीमार है और उसको इजाज़तों की पड़ी हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आ गए और अपनी लाडली बेटी फातिमा के अल्फाज सुन लिए तो फरमाए, बेटी फातिमा तुम किस पर गुस्सा करती हो? अरे ये तो वो है जिसने आज तक कभी किसी से इजाज़त नहीं मांगी। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है कि इजाज़त ली जा रही है, ये तो तेरे अब्बा का मर्तबा है कि इजाज़त ली जा रही है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त मिली। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो मलकुल मौत
تشریف لائے, ملکul موت کو اجازت ملی, وہ تو موت کا فرشتہ ہے جو اجازت لینے والا ہے, جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے. اب ملکul موت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے اور روح نکالنے لگے. روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے. سننا یہ پوائنٹ کی بات ہے, گھٹنے کے قریب پہنچے تو ہمارے نبی نے فرمایا عزرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے, اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے, دنیا میں اس نے نفرت بھری زندگی گزاری ہوتی ہے, آپس میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے, اللہ کو ناراض کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے, تو روح نکالنے والے فرشتے ملکul موت کبھی روح کو گھٹنوں میں روک کر عذاب دیتے ہیں, کبھی ران میں روک کر عذاب دیتے ہیں, کبھی پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں, کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتے ہیں, کبھی حلق میں یعنی گلے میں روک کر عذاب دیتے ہیں. لیکن جس انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی روح کو اتنا آسانی سے نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر تقوی والی زندگی کس کی ہوگی, ہمارے نبی سے بڑھ کر پرہیزگاری والی زندگی کس کی ہوگی, ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا. پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ طائف میں لوگوں نے مجھے پتھر مارے, اتنی تکلیف نہیں ہوئی. مکے میں لوگوں نے مجھے ستایا, میرے راستے میں کانٹے بچھائے, مجھے دھکے مارے, اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوئی. احد میں لوگوں نے میرے دانت شہید کر دیے, اتنی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے پوری زندگی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کیا, لیکن آج مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے. اب ملکul موت پیچھے ہو گئے. کہا اللہ کے نبی میری کیا ہمت, میری کیا طاقت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں. ارے میرا تو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میں تو آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تم مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے, اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہوتی ہے, اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہوتا ہے. اسرائیل میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا, معلوم نہیں ان کا کیا حال ہوگا, معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اسرائیل آج میری ایک درخواست کو قبول کرو گے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا میری قیامت تک کے آنے والے جتنے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے, لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا, میری امت کو تکلیف مت پہنچانا. وہ نبی جس نے آخری وقت میں بھی اس امت کو نہیں بھلایا, بلکہ حدیث شریف میں علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو فرشتہ ایک رگ کو چھو لیتا ہے, ایک رگ کو پکڑ لیتا ہے, جس کی وجہ سے پہچان ختم ہو جاتی ہے. باپ جاتا ہے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا, شوہر جاتا ہے بیوی کو نہیں پہچان سکتا, پہچان ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ شہنشاہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی امت کو نہ بھولے, بلکہ فرمایا کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. قیامت تک کے آنے والے جتنے گنہگار امتیوں کو تکلیف پہنچانی ہے, آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے, لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا. بس وہ وقت آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا صدمے والا دن کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا غم والا دن کوئی نہیں تھا. دنیا میں حادثات بہت ہوئے, لیکن اس سے بڑا حادثہ دنیا میں کوئی نہیں ہوا. اب مدینے میں یہ خبر پھیلی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ چکے. مدینے میں جب یہ خبر پھیلی, ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید اپنے باغ میں کھجور کے درخت پر کھجوریں توڑ رہے, کان میں آواز آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا, حضور دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. ارے آواز کان میں آئی, جب کان میں یہ آواز آئی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فوراً اپنے باغ میں کھجور کے درخت سے نیچے گرے. ارے گرنے والا کبھی اپنے ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا, کبھی اپنے پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا, لیکن حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا, دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مجھے اندھا بنا دے, اس لیے کہ آج تک ان آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھا کرتا تھا, اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے. پھر فرمایا اللہ مجھے بہرا بنا دے, اس لیے کہ آج تک ان کانوں سے میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا, اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن زید آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, کان کی سنوائی ختم ہو گئی, دکھتا نہیں سن نہیں سکتے, اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے سیدھے اپنے گھر پر جاتے ہیں. گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے,
تھے, گئے تھے تو سنتے تھے, ابھی آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں. گھر والے ہلا ہلا کر پوچھتے عبداللہ تمہاری آنکھ کہاں گئی, تمہارے کان کی طاقت کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ او لوگو, او گھر والوں فکر مت کرو, میرا کام ہو گیا. گھر والوں نے کہا اندھے ہو گئے تو کام ہو گیا, بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا. کہ اللہ کی قسم کام ہو گیا. کل قیامت میں میرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے اور مجھے پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا, تو میں کہوں گا میرے پیارے نبی کچھ لے کر نہیں آیا, آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو لٹا کر آ گیا. ارے کیسی زبردست محبت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا, حضور کا کام کرتا تھا. 10 سال میں میرے نبی نے کبھی مجھے مارا نہیں, میرے نبی کبھی مجھ پر غصے نہیں ہوتے تھے, میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے دھمکایا نہیں. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, تو آپ کے چہرے سے ایک نور نکلتا تھا اور وہ نور آسمانوں کی طرف جاتا تھا. حضرت انس فرماتے ہو لوگوں یہ مت کہنا میرے نبی دنیا سے چلے گئے, ارے میرے نبی تو ابھی آرام فرما رہے ہیں, ابھی آرام فرما رہے ہیں, میرے نبی ابھی آرام فرما رہے ہیں, میرے نبی آرام کر رہے ہیں. یہ مت کہنا کہ میرے نبی دنیا سے چلے گئے, میرے نبی تو آرام فرما رہے ہیں. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال کا جوان تھا جب میں نے مدینہ المنورہ میں, میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی, میں گھسیٹتے ہوئے مدینے میں چلتا تھا تو ہر گھر سے رونے کی آواز آتی تھی, ہر گھر سے دودھ پیتے بچے رو رہے تھے اور دودھ پیتے بچے چیخ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ارے یہ ماؤں کو کیا ہو گیا, یہ مدینے کی ماؤں کو کیا ہو گیا, یہ بچوں کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی ہے بچوں نے بھی دودھ پینا چھوڑ دیا ہے, بچوں نے بھی دودھ پینا چھوڑ دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. اس سے بڑا صدمہ تو اس دنیا میں کوئی نہیں, اس لیے صبر کرنا چاہیے. صبر ہی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا بیچارہ وہ نہیں جو دنیا سے چلا گیا, بیچارے تو ہم ہیں کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے, ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے. کل انتقال کی خبر 3 جگہوں سے انتقال کی خبر آئی. 2 تو ہمارے رشتہ دار تھے, جیسے ہمارے یہ علی چاچا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے, گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے, اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وسنگر سے بھی ایک انتقال کی خبر آئی, وہ بھی ہماری رشتہ داری میں تھے, اور ایک ہمارے محلے کے انتقال کی خبر آئی. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, تمام کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے. اب ماں بہن آخر میں 3 کام کرنے کی نیت کر لو. اگر یہ 3 کام ماں بہن آپ نے اپنی زندگی میں کر لیے, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت آپ کو سناتا ہوں, ہمارے نبی نے آخری پیغام دیا وہ آپ کو سناتا ہوں. بس مختصر 3 کام کرنے کی نیت کر لو. اگر یہ 3 کام زندگی میں ہیں, دنیا والے ماں بہن تمہیں اچھا کہے نہ کہے, دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے, دنیا والے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے نہ کرے, پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. نمبر 1, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. نماز کو کبھی نہ چھوڑو. نماز جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا, نمازیں ہم پر فرض فرمائی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی یہ پیغام دیتے گئے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, او میرے امتیو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا اہتمام کرو گے اللہ پاک زندگیوں میں چین سکون نصیب فرما دے گا, روزی کے دروازے اللہ پاک عافیت کے ساتھ کھول دے گا. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا, تمہارا فرما بردار بنائے گا. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک شیطان مردود کے حملے سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا. اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان مردود کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے, کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وہ امتی مرد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزید میں اہتمام کرے, عورتیں ہیں گھر پر نماز پڑھے. نمازی مرد نمازی عورتیں جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں, حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت. حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ, ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے, اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا, روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیتے
ہیں، خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج نیت کر لو کہ آج سے ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پہلا کام، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کے سامنے جھکیں گے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ دوسرا کام ماں بہنیں بہت توجہ سے سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت رہی ہے، وما ملکت ایمانکم، کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر زیادتی مت کرو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگی سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، جس کا حق مارا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ آخری حدیث دھیان سے سننا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے، مرد ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے، او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دیتے ہیں۔ کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، فرماتے میرے بندے، میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، وہ زمین سے بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سزا، بونس، جس کو ایکسٹرا سزا ملتی ہے مرنے سے پہلے دنیا میں، مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو دکھی کیا ہو، مرنے سے پہلے ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا بدل موجود ہے، بیوی کا بدل دوسری بیوی، وائف کا بدل دوسری وائف، بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا، بیٹی کا بدل دوسری بیٹی، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جن کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا، ماں باپ کی کوئی جگہ پر نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اس وقت ہمیں سمجھ میں آتے ہیں جب وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ قدر کرو، ہمیشہ قدر کرو، ماں باپ کو ہمیشہ راحت پہنچاؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ پاک موت کو اس پر آسان فرما دے گا، اللہ پاک مرنے کے وقت کو اس پر آسان فرما دے گا۔ ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت اللہ پاک اسے نصیب فرمائے گا۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، ذاتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں، ارے گھر میں بہو کمزور ہے، ساس ظالم بنی ہوئی ہے، ارے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، ارے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر ظلم کرتا ہے، سامنے والا کمزور، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے آخری وقت میں بھی امت کو یہ پیغام دیا تھا، مردوں سے خاص طور پر کہا تھا، وما ملکت ایمانکم، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تمہارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی جو کسی کی امانت ہیں، تم اس پر ظلم کرو گے، اس پر زیادتی کرو گے،
اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے، وہ تمہیں برباد کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دینے کے لیے اس کی آنکھوں کا ایک آنسو کا قطرہ کافی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، ظالم کو ڈھیل ضرور ملتی ہیں لیکن ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اللہ کی پکڑ سے کسی ظالم کو نہیں چھوڑا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ، کسی پر ظلم نہیں، کسی پر زیادتی نہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، پیدا کرنے والے اللہ کو ہمارے اعمال کی سب کچھ خبر ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں دیکھو، بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، جب ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے گھر والوں کو جو صدمہ ہوتا ہے وہ بہت زبردست صدمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام کہتا ہے، یہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن بخاری شریف میں ایک دعا بتلائی ہے، جب آدمی کو کوئی صدمہ حد سے زیادہ بے چین کر دے، بے قرار کر دے، اولاد کو باپ کی جدائی ستاتی ہیں، بیوی کو شوہر کی جدائی ستاتی ہیں، بیٹیوں کو کئی راتوں تک باپ یاد آئے گا، لیکن اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک دلوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ صدمہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی فکر میں، صدمے میں، تکلیفوں میں گزری ہے، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کے دو نام ہے، حیون قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آدمی اپنے لیے پڑھے اور پورے گھر والوں کے لیے پڑھے، پوری فیملی کے لیے پڑھے، تو برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک اور دعا بتلائی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی پاورفل دعا۔ اگر زندگیوں کا چین سکون ختم ہو چکا ہے اور روزی میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کی الجھنوں کا، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، دن بدن قرضے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ارے لوگوں کی تکلیفوں سے بھی بہت پریشان ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ہمارے دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی رہتی ہے، تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا ماں بہنیں آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے پر یاد ہو سکتی ہے، اللہ ربی لا شریک لہ، بس یہ چھوٹی سی دعا، اللہ ربی، دعا کا ترجمہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ ماں بہنیں مشورہ یہ ہیں کہ اس دعا کو اب 40 دن تک اہتمام کے ساتھ پڑھو، ہو سکے روزانہ کی 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ کی ذات علی سے امیدیں، زندگیوں کی تمام الجھنیں ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، زندگی میں چین سکون ملتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں میں نور ہے، ان دعاؤں کو ہم مانگے اور ہماری پریشانی ختم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر یہ بات کہوں گا، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف کے بڑے فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بڑی زبردست برکتیں بیان فرمائی، بلکہ اسی پر بات کرنے جاوے تو گھنٹوں گھنٹوں کا بیان ہو جاوے۔ اور روزانہ آپ عادت بناؤ کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے گا، اللہ پاک ہمیں ہدایت پر باقی رکھے گا، اور موت آئے گی ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ
کی رضا والی موت نصیب فرمائے گا۔ بلکہ درود شریف کے زبردست فائدے، اور بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بس یہ مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عادت بناؤ کہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ سکے، اتنا وقت نہیں ہے، صبح میں 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا دعا کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے 10 پارے پڑھنے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں گے 20 پارے پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے 30 پارے پڑھنے کا ثواب، اور جنت میں محل بنیں گے وہ الگ سے۔ ان 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کا ثواب ہمارے مرحوم حضرت یہ علی چچا جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کو پہنچا دے، اور یہ نیت کر لے کہ اللہ یہ میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ثواب ہم نیت کر لے کہ اللہ فلاں مرحوم کو پہنچا دے، ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان کو بھی ثواب پہنچا دیا جائے گا، بلکہ نیت کو اتنا وسیع رکھے کہ درجات بدرجات سب کو پہنچانا شروع کرے، پوری امت کو بھی ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ پھر میں دعا کروں گا اللہ پاک ہمارے پھوپھی کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کو بھی اللہ پاک صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صبر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، بس اللہ سے صبر مانگتے رہنا چاہیے۔ صبر ہی ایک چیز ہے، اور صبر ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہترین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں اور بندیوں کو دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی یہ بات بیان فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ پاک کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک ساتھ ہے، صبر کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی آخرت کی تیاری کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھو 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ پڑھا ہے، ان کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا دے، اللہ پاک ان کو یہ ثواب پہنچا دے، کروڑ کروڑ ان کی مغفرت فرماوے، اور خصوصاً پوری امت کو اللہ پاک یہ ثواب پہنچا دے وے، اور اللہ پاک پوری امت کی مغفرت فرماوے۔ اور کل ہمارے جن رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے، جن کی خبریں آئی ہے، ویس نگر سے بھی ایک خبر آئی تھی، ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کو بھی اس کا یہ ثواب پہنچا دے، اللہ پاک سب کے پڑھنے کو، سب کے بیٹھنے کو، سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرماوے۔ دعا کر لیں۔